سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، گرامی قدر سامعین اور عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس عنوان پر بیان کرنا پہلے سے طے ہوا وہ عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک سلسلہ لے کر چل رہے ہیں. سب سے پہلے 5 جمعے ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے بیان کیا. اس کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کو گزشتہ جمعہ بیان کیا گیا، اور اس جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے. بزرگان عالی مرتبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے آخری وقت میں مرض الموت کے اندر آپ چل رہے تھے، اس وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غور کیا. سارے صحابہ اکرام کے حالات زندگی، سب کے افضلیت کا معیار آپ کے سامنے تھا. آخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر میں خلیفہ، میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس کا مسئلہ اگر میں حل نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ امت کے اندر سخت جھگڑا ہو جائے. اس کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. اکابر صحابہ اکرام سے بات کرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو بطور خلیفہ کے منظور کیا. بعض صحابہ نے کہا کہ عمر سخت آدمی ہے، طبیعت کے اندر سختی ہے اور غیرت بڑی شدید ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ بنیں گے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، عمر کی طبیعت میں سختی ہے لیکن جب خلافت کا بوجھ ان کے اوپر گرے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کر فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد عہد نامہ لکھوایا اپنی زندگی میں، اور اس عہد نامے کے اندر یہ بات لکھی کہ یہ عہد نامہ ابوبکر خلیفہ محمد الرسول اللہ کے سفر آخرت کے وقت کا ہے. یہ وہ نازک وقت ہے کہ جب کافر بھی ایمان لاتا ہے، گنہگار بھی خدا پر یقین رکھتا ہے. میں عمر ابن خطاب کو تمہارا حاکم مقرر کرتا ہوں. یہ عہد نامہ لکھوایا اور پھر مجمع عام میں آئے، مسجد نبوی میں آ کر خطاب کیا اور سارے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور پورے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے. سبھی حضرات اس پہ بیعت کر لے.
پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بہت دیر تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے رہے کہ عمر تمہیں یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، لوگوں کو اس انداز میں تمہیں لے کے چلنا ہے. بہت دیر تک نصیحتیں کرتے رہے اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عمر ہے، ابو حفص کنیت ہے، فاروق لقب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے والد کا نام خطاب ہے. اللہ کے نبی کا نسب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 7ویں پشت میں جا کر کعب میں ملتا ہے. کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عدی اور ایک کا نام مرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کے سلسلہ نسب سے آتے ہیں، کعب کے بیٹے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کے دوسرے بیٹے عدی کے سلسلہ نسب سے آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا پورے مکے میں، ان کو ایک مقام حاصل تھا. بین الاقوامی طور پر مکے سے باہر کسی بھی قوم میں کوئی سفارتی لائن کی بات چیت کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اس خدمت کو انجام دیتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے بعد 12 سال کے بعد پیدا ہوئے. شروع ہی سے ہتھیار چلانے اور تقریر کرنے اور بہادری کے اندر آپ نے مہارت حاصل کی. اس زمانے میں بڑے بڑے دنگل لگتے تھے، بڑے بڑے کشتیاں ہوتی تھی. اوکاز جو عرفات کے میدان کے قریب اوکاز بازار تھا، اس بازار کے اندر ہر سال پہلوان اپنے پہلوانی کا مظاہرہ کرتے. مورخین نے لکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب جوان ہوئے تو کشتی اور دنگل لڑا کرتے تھے اور اس کے اندر آپ نے بڑا نام کمایا ہے. اور تجارت کے سلسلے میں بھی دور دراز علاقوں کا آپ نے سفر کیا. آپ کی نظر کے اندر وسعت پیدا ہوئی اور آپ کے تجربے کے اندر بہت اضافہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن شعور کو پہنچے، آپ کے والد ماجد حضرت خطاب آپ کو اونٹ کے چرانے کے اوپر آپ کو لگا دیا. اس زمانے میں اونٹ کو چرانا یا بکریوں کو چرانا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ ایک عام ماحول تھا، ایک عام رواج تھا. مکے اور عرب کے اندر اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اونٹ کے چرانے کے اوپر مامور کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے. اونٹ چراتے چراتے اگر حضرت عمر کسی جگہ بیٹھ جاتے تو آ کر ڈانٹتے اور پھر مارتے اور مار کر کہتے میں تمہیں اونٹ چلانے کے لیے لایا ہوں، بیٹھنے کے لیے نہیں لایا ہوں. یہاں پر سختی کے ساتھ پیش آتے. حتیٰ کہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جیسے مکے کے اور لوگ تھے سردار کہ جو حضور کی مخالفت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر آگے آگے رہتے تھے. حتیٰ کہ جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ مسلمان ہوا بس چلتا تو حضرت عمر اس کو مارتے اور اس کو اتنی تکلیف دیتے. ایک باندی کے خاندان کے ایک باندی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اس کو اتنا مارا اور اتنا زد و کوب کیا، آخر میں تھک ہار کر بیٹھے اور کہنے لگے میں تھک گیا ہوں، جب میری تھکن اترے گی تو پھر ماروں گا میں تجھے. اتنے سخت اور اسلام کے خلاف ابتدا میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دی اسلام کی، اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27ویں سال میں تھے. جب مکے کے کافروں اور مشرکین کے سختیاں بڑھ گئی، اللہ کے نبی تڑپتے تھے، اپنی امت کے لیے مچلتے تھے. اللہ کے نبی نے دعا فرمایا کہ اے اللہ
دو لوگوں میں جو آپ کو زیادہ پسند ہو، آپ ان میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمایا کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر رضی اللہ تعالی، ان دو میں سے کسی ایک کو جو آپ کے نزدیک زیادہ پسند ہو آپ کو، آپ انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائیے۔ چنانچہ وہ وقت قریب تھا کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے والے تھے۔ حضرت عمر، جیسا کہ کہا گیا کہ اسلام لانے والوں کے جان پر بیٹھ جاتے تھے، ایک دن سوچنے لگے میں جتنا مخالفت کرتا ہوں، میں جتنا مارتا ہوں، لوگ ہیں کہ بات ہی نہیں سنتے، تو چلو آج جا کر اس اسلام کی جڑ کو ہی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر سے نکلے اور تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ گئے کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، درمیان میں راستے میں ایک مسلمان صحابی ملے جن کے بارے میں حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوچھا عمر، یہ ننگی تلوار لے کر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری اور غصیلی آنکھوں کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، وہ مکے کے لوگوں کے گمراہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس صحابی نے کہا عمر، پہلے اپنے بہن کی تو، اپنے بہن اور بہنوئی کو تو خبر لو۔ حضرت عمر چونک گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ بدل گیا، اللہ کے نبی کے پاس جا رہے تھے، اب مڑ گئے، اپنے بہن کے گھر کی طرف آگے بڑھے، قریب گئے تو زور زور سے گھر کے اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ اتنی زور سے کھٹکھٹایا کہ بہن اور بہنوئی دونوں پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر کی آواز کو پہچان لیا اور کپ کپانے لگے، ڈرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے مزاج سے واقف تھے۔ جب دروازہ کھولا، عمر فوراً آئے اپنے بہن کے پاس، آ کر کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ میں نے اپنی کانوں سے آواز سنی، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے حتی الامکان کوشش کی کہ چھپائیں، لیکن وہ آواز ان کے کان تک چلی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارا اتنا گرم ہوا، اتنا گرم ہوا، اتنا مارا اپنے بہن اور بہنوئی کو کہ لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ اور جب مار مار کر بہن کو اس حالت میں دیکھا کہ خون بہ رہا ہے، تو انہی کا خون، ایک ہی رگوں میں بہنے والا، ایک ہی قسم کا خون تھا، دیکھ کر تھوڑے نرم پڑے، کہنے لگے کہ فاطمہ، ان کے بہن کا نام فاطمہ تھا، کہنے لگے فاطمہ تو اس اسلام سے باز کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا بھائی جان، آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، میں اس اسلام کو چھوڑنے والے نہیں، جو کرنا ہے آپ وہ کر لیجئے، میں اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہوں۔ شاعر نے حضرت فاطمہ نے جو کہا ہے اس کو اپنے اشعار کے اندر بیان کیا۔ بہن نے اس انداز میں جواب دیا، کہا بہن بولی عمر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوائے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا، حضرت عمر نرم پڑ گئے، اتنی جرأت اور اتنی بہادری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی اللہ کے نبی کے دعا کی قبولیت کا وقت قریب تھا، آسمان کے فرشتے اور تاریخ ایک منٹ کے لیے سہم گئی اور رک گئی، اور جس لمحہ فاطمہ ان کی بہن نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر سے وہ آواز اندر میں جا رہی اور دماغ میں، دل کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا قرآن کریم کی آیت سنتے ہوئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ اسی لیے علماء نے کہا
علماء نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا۔ سب کو جو دعوت دی، جو قبول کیے کرتے تھے اور جو نہیں کرتے تھے تو نہیں کرتے تھے، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور اللہ کے نبی نے دعا کر کے اللہ کے سامنے اپنی مراد ظاہر کی کہ اے اللہ عمر کو اسلام دے دیجئے۔ وہ دعا قبول ہوئی، پھر اس کے بعد گھر سے نکلے، پاک اور صاف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں دار ارقم جہاں مسلمان جمع تھے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، پہنچنے لگے، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، آوازیں اٹھنے لگی، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو اس کو۔ حضرت حمزہ بھی بڑے زبردست بہادر تھے، انہوں نے کہا آنے دو اس کو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جب آئے اللہ کے نبی نے آپ کا استقبال کیا، پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی اسلام لانے کے لیے آیا۔ جتنے صحابہ کرام تھے وہاں پر سب نے نعرہ تکبیر لگایا اور اتنی زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی کہ مکے کے پہاڑیاں گونج اٹھی۔ مکے کے پہاڑیوں کے اندر گویا یہ آواز اللہ اکبر کی بڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تک مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد آج چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، خانہ کعبہ میں کعبے کے صحن میں جا کر ہم عبادت کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی پورے صحابہ کرام کو لے کے کعبے کے صحن میں جا کر آپ نے عبادت کی، اور جب ہجرت کا وقت آیا سارے مسلمان چھپ چھپا کر ہجرت کر رہے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے پہ آئے چھپ کر آپ نے ہجرت نہیں کی۔ آپ نے کہا اپنے پورے جسم کے اوپر ہتھیار ڈال لیا اور اچھے کپڑے پہنے، خانہ کعبہ کے صحن میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، طواف کیا، اور مکے کے کعبے کے صحن کے اندر کافر اور مشرک بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہا اے کافروں، اے مشرکوں، تم لوگوں کو ہجرت کرنے سے روک رہے ہو، آج عمر تمہارے آنکھوں کے سامنے ہجرت کرنے جا رہا ہے۔ جس کو اپنے ماں کو غم میں رلانا ہو، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جسے اپنے بیوی کو بیوہ بنانا ہو، مجھے اس پہاڑ کے اس پار ملے، میں اس سے مقابلہ کروں گا، دیکھتا ہوں کون ہے مجھے ہجرت سے روکنے والا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی۔ آپ نے ہجرت کیا اور مکہ مدینہ منورہ کے اندر جتنے غزوات تھے اتنے غزوات کے اندر آپ نے شرکت کیا۔ غزوہ بدر میں، احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بے پہلو لڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب شان تھی۔ بسا اوقات حضرت عمر ایک چیز سوچتے، دل کے اندر خیال آتا، اللہ کے نبی کے پاس اس کا اظہار کر دیتے۔ اللہ کے نبی دین کے اندر ایسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے موافق قرآن کریم کو نازل فرماتے تھے۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت یہاں مقام ابراہیم پر نماز پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ تم مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے اللہ کے نبی بہتر ہوتا اگر ازواج مطہرات کو یہ کہا جاتا کہ وہ پردے میں رہے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر کے دل میں بات آئی، اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ ایسے 10-15 مقامات ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات کا الہام ہوتا ہے، ایک خیال آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے موافق وحی کو نازل فرماتے ہیں۔ غزوہ احد میں جب خالد بن الولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی پر حملہ کیا تو ان کافروں کے لشکروں کو پیچھے ڈھکیلنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو سفیان نے دیکھا غزوہ احد میں
زور سے پوچھا کیا محمد زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کوئی جواب مت دو۔ ابو سفیان نے کہا ابو بکر زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کوئی جواب مت دو۔ ابو سفیان نے کہا عمر زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا جواب مت دو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا لگتا ہے محمد، ابو بکر اور عمر سب جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت انہوں نے ایک نعرہ لگایا، جیسے ہمارے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، کافروں کا نعرہ تھا اعلو حبل اعلو حبل۔ مکہ غزوہ احد کی پہاڑیاں گونج اٹھی، حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، انہوں نے زور سے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، نعرہ لگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہا محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے۔ غزوہ احد کے اندر آپ نے یہ بہادری، اور حدیبیہ کے دن میں جب سخت ترین شرائط رکھے جا رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا یہ دین برحق نہیں ہے؟ آپ ان کے سخت شرائط کو کیوں منظور کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے۔ حضرت عمر کو اپنے اس کردار پر، اپنے اس نبی کے شان میں اس طریقے کی گفتگو کرنے پر بعد میں ندامت ہوئی، انہوں نے اس کا کفارہ ادا کیا۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی وصال کی خبر مشہور ہو گئی، لوگوں میں ہر طرف رونا واویلا، عورتیں بچے بڑے، مسجد نبوی بھری ہوئی، کونوں کونوں میں لوگ بیٹھے ہوئے مایوسی کے عالم میں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ تلوار نکالا اور کہا جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اللہ کے نبی کے انتقال کے سن کر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر ان کو سنبھالا، بٹھایا اور خود مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی پارے 4 کی وہ آیتیں سنائی کہ جس سے اس بات کی صداقت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا جا رہا تھا اور جب مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بحث مباحثہ ہو رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آگے بڑھ کر ابو بکر سے کہا ابو بکر ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا، سارے مسلمان تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ابو بکر نے ہاتھ نہیں بڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر آگے بڑھے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر مار کر کہا میں عمر تمہیں خلیفہ کے طور پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سارے مہاجرین اور سارے انصار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، اسلام عراق، ایران، مصر، شام، بیت المقدس، یہ سارے علاقے کے اندر پھیلنے کی شروعات ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے وقت عراق کے اندر مجاہدین مقابلہ کر رہے تھے۔ مثنہ ابن حارثہ جو سپہ سالار تھے وہ آئے ہوئے تھے، آخری دن تھا حضرت ابو بکر کا، کہنے لگے عراق اور ایران کی طرف سے سخت حملے کا اندیشہ ہے۔ جب انتقال ہو رہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ سب سے پہلے تم عراق کی فکر کرو اور وہاں کے لیے فوجی دستے بھیجو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، جب خلیفہ خلافت سنبھالی، تقریباً 10.5 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تقریباً کچھ مہینے آپ خلیفہ رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال آپ خلیفہ رہے، اور آپ کے زمانے میں عراق پر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قادسیہ کا مشہور جو جنگ ہے وہ اسی زمانے میں پیش آئی، جس نے ایران کی کمر توڑ دی۔ عہد فاروقی کے اندر بیت المقدس بھی فتح ہوا، فارس، عراق، جزیرہ،
خراسان، بلوچستان، شام، فلسطین، مصر، آرمینیا 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، اور جتنے نظام اسلامی حکومت کو آپ نے وسعت دی اس کے اندر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، نئے نئے شہر بنائے، بصرہ، کوفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بسایا، دارالقضاء کا نظام مستحکم کیا، اور اسلامک لا سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے دارالافتاء، محکمہ افتاء قائم کیا۔ جیل خانے پہلے سے موجود نہیں تھے، جیل خانوں کا نظام پہلے نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیل خانوں کا نظام بنایا۔ بیت المال بھی آپ نے قائم فرمایا، پہلے جتنا غنیمت آتا تھا مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، کوئی بیت المال کا نظام نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کا نظام قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہریں کھدوائی، بے شمار نہریں، 4000 مساجد آپ نے تعمیر فرمائی، بڑی بڑی جامع مسجدیں آپ نے تعمیر فرمائی، مکہ اور مدینہ کے راستے میں اور ملک کے دیگر علاقوں کے اندر آپ نے جگہ جگہ پر پولیس چوکیاں بنائیں کہ جہاں سے حفاظت کا انتظام ہو سکتا تھا۔ کئی شہروں کو پلاننگ کے ساتھ آباد کیا، بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل، یہ سارے شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آباد فرمائے۔ مستقل فوجی نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ پہلے اعلان ہوتا تھا، بس جتنے لوگ ہوتے تھے سارے لوگ جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، مستقل باضابطہ جو فوج ہے پہلے اس کا نظام نہیں تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے فوج کا ایک مستقل نظام بنایا اور ان کے وظیفے جاری کیے۔ جنگ میں لڑنے کے لیے گھوڑے اور اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی، بڑے بڑے استبل بنائے جہاں پر گھوڑوں کی پرورش کی جاتی تھی، عام اعلان کیا مجاہدین کے لیے، ان کے وظیفے متعین کیے۔ ہر سال 30,000 فوجیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا سفر کیا اور اس وسعت کے ساتھ آپ نے حکومت کیا، اس انصاف کے ساتھ، اس عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کیا۔ دن کے وقت میں خلافت کے معاملات سنبھالتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تو نکل جاتے تھے، غریبوں کا خیال کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، بھیس بدل کر نکل جاتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک رات آپ نکلے ہوئے تھے، دیکھا ایک گھر سے بڑی رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ پہنچے، دیکھا اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے چولہے کے پاس، چولہے کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اور ادھر بچے تل ملا کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر گئے، پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ اماں جان کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بوڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتی نہیں تھی، اس نے غصے میں کہا کہ میں عمر کی جان پر رو رہی ہوں۔ پہچانتی نہیں تھی لیکن کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کان چونک کے کہنے لگے کیا ہوا؟ 3 دن ہو گئے میرے یہ بچے بلک بلک کر روتے ہیں، کھانے کا ایک لقمہ میرے پاس نہیں ہے، اور عمر ہے کہ خلیفہ بنا پھرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے حال کی عمر کو کیا خبر ہے؟ بوڑھیا نے کہا کہ خبر نہیں رکھتا، تبھی امیر بن گیا ہو، تبھی خلیفہ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً گئے، بیت المال سے بوری بھرا سودا سلف لیا اور اٹھا کر آنے لگے۔ غلام نے کہا میں اپنے پیٹھ کے اوپر لے کے چلتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن بھی میں اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھاؤں گا، آج بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پشت کے اوپر وقت کا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جن کی حکومت خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر لا رہا ہے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھیا کے حوالے کیا۔ فوراً اس بڑھیا نے اس اجنبی کا شکر ادا کیا اور فوراً روٹی گوندنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ترکاری نکال کے کاٹنے لگے، بچوں کو دیکھے جاتے اور اس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ چولہا بجھ رہا ہے،
چولہا بجھ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اپنے 2 ہاتھ زمین پر ٹیکے اور چولہے کے اندر پھونک مارنے لگے۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا امیر المومنین اتنا بڑا قربانی دے رہا ہے، اور اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا اور بچے جب کھانے لگے ان کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے گھوڑا بن کر گھر کے اندر بڑے بچوں کو بہلاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، زمین پر ٹیک دیے، ہاتھ ٹیک دیے، اور کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے رہتے، بچے دیکھ کر ہنستے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلام سے، میں ان کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لو۔ حضرت بوڑھیا نے کہا تو کتنا اچھا انسان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، کہا کہ بوڑھیا عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ بوڑھیا نے کہا تو عمر کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کیا خبر ہے، ان کو ملک کے فتوحات میں لگے ہوئے ہیں۔ بوڑھیا نے کہا نہیں، قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میں حشر کے میدان میں عمر کا گریبان پکڑ کر اللہ سے کہوں گی کہ عمر کی خلافت میں میرے بچے 3 دن تک بھوکے مر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اب برداشت نہیں کیا، فوراً کہنے لگے اے بوڑھیا، اے امی جان، معاف کر دیجئے عمر کو، جو کہنا ہے، جو سزا دینا ہے دنیا کے اندر دے دیجئے، حشر کے میدان میں عمر کو معاف کر دیجئے، اور میں عمر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آپ کے سامنے بیٹھا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے رعایا کا اتنا خیال فرماتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا یہودیوں نے کہا کہ جب تک خلیفۃ المسلمین نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم بیت المقدس کو فتح نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے، 1 اونٹ اور غلام اور آپ ساتھ میں چل رہے ہیں، ایک ہی اونٹ، کبھی حضرت عمر چڑھ جاتے ہیں اور غلام اونٹنی کا نکیل پکڑ کر چلتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر تو ایسے ہی پیدل چلتا رہے گا قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ غلام کا حق کیوں مارا۔ یہ کہہ کر وقت کا بادشاہ، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا حکمران اپنے سواری سے نیچے اترتا ہے اور اونٹنی کے اوپر اپنے غلام کو بٹھاتا ہے اور خود نکیل پکڑ کر چلتا ہے۔ چلتے 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 بیت المقدس پہنچے، لوگ استقبال کے لیے، ابو عبیدہ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، دیکھا اس شان سے بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں کہ حضرت عمر کا غلام اسلم جس کا نام ہے وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے۔ یہودیوں نے دیکھا تو کہا یہ کیسا تمہارا امیر ہے جو اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ پہچان نہیں سکے۔ انہوں نے کہا اتنا کالا کلوٹا اور موٹے ہونٹوں والا تمہارا خلیفہ ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا یہودیوں، اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہمارا خلیفہ نہیں ہے، جو اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل رہا ہے وہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا۔ حضرت عمر جب آئے ابو عبیدہ کو بلایا اپنے قریب اور بلا کر وہ نصیحت کی، حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے ابو عبیدہ، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اے ابو عبیدہ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ پھر سے ہم کو ذلیل کر دیں گے۔ ملک فتوحات کے اتنے فتوحات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری پیغام تھا جو بتایا گیا اور جو بیت المقدس کی فتح کے وقت میں سنایا گیا۔ آج اس پیغام کو پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہی ابن خطاب کا پیغام، وہی فاروق اعظم کا پیغام، وہی امیر المومنین کا پیغام آج جمعہ کی جامع مسجد کے منبر و محراب سے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب تک اسلام
زندگی کے اندر ہوگا اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ اسلام زندگی سے نکل گیا اور اللہ کے احکام زندگی سے نکل گئے پھر کوئی عزت نہیں ملنے والی، ذلت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اتنے مختصر نہیں ہے کہ 30-35 منٹ کے اندر اس کو سمیٹ کر بیان کیا جا سکے، لیکن ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران اور انصاف کرنے والا اور امت کی ملت کی درد رکھنے والا ایسا خلیفہ، ایسا امیر، ایسا بادشاہ امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ پوری امت ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے، اللہ کسی صلاح الدین کو بھیج دے جو امت مسلمہ کی رکھوالی کرے۔ مالک و مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔